کہتے ہیں اپنے ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے باہر اپنے بہن سے باہر نظارہ کر رہے تھے، تو ایک جوان سے لڑکے کو دیکھا جو کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، فقیر سا لگ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے ملائکہ جو نبیوں کے پاس آتے رہے، تشریف لے کر آئے، کہا کہ حضرت یوسف سے اس جوان کو آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ کہا یہ وہی جوان ہے جس نے بچپن میں آپ کے لیے گواہی دی تھی، آپ کے لیے وہ قرآن، یقیناً ماشاء اللہ آپ سب مسلمان ہیں، قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے، قرآن کے قصے ہیں یہ، قرآن میں احسن القصص بیان کیے ہیں، عبرت ہے قرآن کے واقعات میں۔ کون بچہ جس نے حضرت یوسف کی گواہی دی تھی؟ عزیزان محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے بلایا تھا اور تقاضا کیا، جوانوں کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کو حضرت یوسف پڑھنی چاہیے اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے، صرف عفت اور پاک دامنی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو وہی انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بولا، حضرت یوسف نے کچھ نہیں کہا، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ یوسف مڑ جاؤ، بند دروازے کھل گئے۔ جو خدا مصر میں اس وقت تھا وہی خدا آج بھی ہے، خدا وہی ہے۔ آج جوان کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے مجھ سے، مولانا صاحب گناہ نہیں چھوٹتے، کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ موبائل جو ہاتھوں میں ہے، یہ اس میں کوئی قید تو ہے نہیں، جو دل چاہے دیکھو، جو دل چاہے سنو۔ ایک ٹچ انسان کی زندگی کو جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت کے یزید کو تو جتنا سمجھنا تھا، آج کے یزید کو سمجھے کہ کون ہے وہ۔ جب تک وقت کا دشمن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس وقت کے یزید کو لان تان کرتے رہے، کرنے بھی چاہیے، ضروری ہے، لیکن آج کے یزید اور شمر کو کون سمجھے گا؟ آج کون سا نظام ہے؟ کیوں امام حسین کربلا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کون سو رہی تھی؟ بے حیائی، برائی، حلال حرام ہو رہا تھا، مگر آج نہیں ہو رہا۔ آج برائی نہیں ہے، آج محرم ہو محرم، آج ساری حدودیں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ کون توڑ رہا ہے؟ کون آج جوانوں کو برباد کر رہا ہے؟ نہیں ہو رہا صاحب نے کیا؟ بالکل کس حسین کے لیے بولتے ہیں آپ سمجھے نہیں کہ آپ کے مقصد کو؟ وقت کے جزید کو اگر آپ للکار نہیں سکتے تو پھر آپ امام حسین پر گریہ کر کے گھر چلے جائیں۔ آپ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ حسین کا ساتھ وہ ہو سکتا ہے جو یزید کو سمجھے۔ یزید شخص نہیں ہے، یزیدیت نظام ہے، یزیدیت نظام ہے۔ آج جو نظام حاکم ہے، آج جو یہ ہمارے سارے جتنے بھی سوشل میڈیا، ٹھیک ہے آپ میسیج بھی سنتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو میکسیمم بربادی ہو رہی ہے، آج چار دیواری گر رہی ہے۔ آج جوان رات کو بیٹھا ہے، صبح مولانا صاحب نماز فجر کی قضا ہو جاتی ہے، اور رات کو گناہ کر کے سوئے گا، روح کیسے اٹھے گی اس کی؟ آنکھ انسان کی موبائل پہ کھلتی ہے، سوتا انسان موبائل پر ہے۔ ایک نامحرم کی نگاہ انسان کو 100 سال پیچھے پھینک دیتی ہے۔ یہاں حضرت یوسف نے کہا، یہ نہیں کہا زلیخا سے کہ آپ کا شوہر کیا سوچے گا، کیا کہا پروردگار تیری پناہ۔ کہا یوسف مڑ جا، 7 بند دروازے خدا نے کھول دیے، اور جب نکلے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر پیچھے سے زلیخا نے پکڑا، قمیص ہٹ گئی۔ اب تہمت نعوذ باللہ نبی پر کہ انہوں نے میرے ساتھ
بالکل معصوم. اس نے گواہی دی تھی اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو پھر حضرت یوسف، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کو ہوا رہے. بچے نے استدلال دیا تھا، قرآن ہے اجزانے کو. دنیا جہان کے فیس بک کے اسٹیٹس پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں ہم. اللہ کی کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ نہیں بچائے گا صبح شام میسج فارورڈ، یہ فارورڈ وہ فارورڈ. قرآن کی آیتیں جو نور بن کر وجود میں آئیں گی قیامت میں وہی بچائیں گی. تو اپنے بچوں کو بہرحال آپ نے ٹھیک اچھی بات ہے موبائل دے ساری چیزیں دے، لیکن قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، انسیت پیدا کریں. جوان بیٹھے ہوئے گیم کھیلتے رہتے ہیں، انہیں کہ چلو 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیں ہم لوگ بیٹھ کے. مقصد حسین کا یہی تھا جس نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا ہو اور ان کے ماننے والوں کے گھروں میں قرآن کھلتا ہی نہ ہو، تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ احمد والے دن کھڑے ہو حضرت یوسف کو جو پتہ چلا یہ ہو بچہ ہے، بڑھاؤ اس کو تحفے تحائف اور پتہ نہیں کیا کیا دیا. کہا کہ بھائی رابطہ رکھنا ہمارے ساتھ. تو دیکھا حضرت ابراہیم حضرت یوسف کو دیکھ کے مسکرا ہے، ہنس رہے. حضرت یوسف کیونکہ حضرت ابراہیم کسی اور کو نظر آتے نہیں تھے، اللہ کے ملائکہ ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ جبرائیل مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا یوسف میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جوان کو تم نے اتنا نوازا ہے کیونکہ اس نے تمہارے لیے گواہی دی تھی، تم اس کو اتنے ہدیے دے رہے ہو. ایک آدمی اور جو مخلوق اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتی ہے، جو اللہ کی گواہی دیتی ہے، خدا ان کو کتنا نوازتا ہوگا. دیتے ہیں نا گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اللہ کو گواہی دیتا ہوں میرے سوا کوئی معبود. خدا کتنا نوازتا ہو، خدا کتنا رحمان ہے. خدا قرآن شروع بسم اللہ سے ہو رہا ہے، یعنی رحمانیت سے شروع ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ رحمت ہمارے وجود میں بڑھ جاتی ہے؟ خدا نے اپنی ان صفات کو دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. اہل بیت علیہ السلام صفات الہی کا مظہر ہے. یہ ساری صفات اہل بیت علیہ السلام کے وجود میں پائی جاتی ہیں. اگر ان صفات کو دیکھنا ہے تو آئیے. رحمت للعالمین، پیغمبر کی ذات پورے عالمین پر رحمت ہے. صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، مدینے والوں پہ نہیں ہے، پورے عالم پر. عالم کتنا بڑا ہے؟ ہماری گلیکسی کتنی بڑی ہے؟ نظام شمسی کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں ذرا، کبھی بڑی ڈھونڈ لینی چاہیے. گلیکسی کتنی بڑی ہے، ایک سورج ہے، پتہ نہیں کتنے سیارے، اور یہ قطرہ ہے. پتہ نہیں اس طرح کتنی گلیکسیاں، کتنے نظام شمسی ہیں. اس کے اندر ہماری حیثیت، اس حیثیت میں کہیں دنیا، اس نقطے کے اندر کہیں ہم بیٹھے ہوئے. اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. خدا لا الہ الا اللہ، یہی مقصد ہے. خدا کو پہچانے. خدا آج ہماری زندگیوں میں کتنا احساس ہوتا ہے. وہ چیز کہ جو بہرحال سیرت معصومین رہی، لیکن آج دشمن کو پہچاننا اسی